بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو موسیٰ مدنی کی روایت ہے کہ مخلوقات عالم کی پیدائش سے 9 لاکھ سال پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو چکا تھا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جب نور مبارک کو حق تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سال تک بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریز رہا۔ جس عالم کا یہ تذکرہ ہے اس عالم کا 1 سال دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ نور محمدی سجدے میں تسبیح و خداوندی میں مصروف رہا۔ اس کے بعد حق کے تبارک و تعالی نے نور مبارک سے ایک جوہر پیدا فرما کر اس پر نظر ہیبت ڈالی تو وہ پانی ہو گیا۔ اس پانی پر 1000 سال تک اضطراری کیفیت طاری رہی، کسی جگہ اسے قرار نہ آتا تھا۔ پھر حق تعالیٰ نے اس جوہر سے 10 حصے کیے، ایک حصے سے عرش پیدا کیا۔ عرش الہی کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ 4000 ستونوں پر قائم ہے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون کا فاصلہ 4000 سال کا ہے۔ تفسیر کساف میں ہے کہ حق تعالیٰ نے عرش کو سبز جوہر سے پیدا فرمایا جس کے 2 ستون کا درمیانی فاصلہ 80,000 سال کا ہے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ حاملین عرش 8 فرشتے ہیں۔ ان میں سے 4 فرشتے سبحانک اللہم و بحمدک ولک الحمد علی حملک بعد علمک پڑھتے ہیں، اور 4 فرشتوں کی تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدر تک۔ تفسیر مذکورہ میں یہ قول بھی مذکور ہے کہ اس وقت حاملین عرش کی تعداد 4 ہے اور قیامت کے دن 8 ہوگی۔ یہ فرشتے پہاڑی بکری کی صورت شکل کے ہیں۔ ان کی جسامت اور موٹاپے کا یہ عالم ہے کہ سر گھٹنے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے ہے، اور ان میں سے ہر فرشتے کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، دوسرا شیر جیسا، تیسرا گائے جیسا اور چوتھا گرگس کا سا۔ ایک قول حاملین عرش کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حاملین عرش کی 8 صفیں ہیں۔ یہ تمام فرشتے اپنے کاندھوں پر عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان فرشتوں کے پاؤں 7ویں زمین میں ہیں۔ معالم التنزیل حدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمام فرشتے صبح و شام از روئے اجلال و اکرام حاملین عرش کو سلام کرنا آیا کریں۔ ان فرشتوں کی 80,000 صفیں ہیں جنہوں نے عرش کو درمیان میں لے رکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرش کے گرد 80,000 صفیں فرشتوں کی طواف کرتی ہیں اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پیچھے 80,000 صفیں فرشتوں کی اور ہیں اور وہ بھی یہی تسبیح و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں فرشتوں کی اور ہیں جو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھ کر توج میں مصروف ہیں۔ یہ سب فرشتے الگ الگ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تفسیر قرطبی میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مذکور ہے کہ جب حق تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش اپنی عظمت کو پیش نظر رکھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ بزرگ اور صاحب عظمت کوئی چیز نہیں پیدا کی۔ حق تعالیٰ نے عرش کے گلے میں ایک سانپ کا طوق ڈال دیا۔ اس سانپ کے 80,000 بازو ہیں اور ہر بازو میں 80,000 پر ہیں اور ہر پر میں 80,000 منہ میں اور ہر منہ میں 80,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں کے برابر تسبیح نکلتی ہے۔ کتاب بستان العارفین فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک مرغ پیدا کیا ہوا ہے جس کے 2 بازو ہیں۔ جس وقت یہ مرغ اپنے بازو کھولتا ہے تو وہ مشرق اور مغرب سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ مرغ آخر شب میں صبح صادق کے وقت دونوں بازو پھڑ پھڑا کر سبحان الملک القدوس پڑھتا ہے تو تمام روئے زمین کے مرغ اپنے بازو پھڑ پھڑا کر تسبیح مذکور
پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفید مرغ کو گالی نہ دیا کرو، وہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ دوسرا حصہ سے حق تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، اس قلم کا طول 500 سال کی مسافت اور 40 سال کی مسافت طولہ و عرضہ ہے۔ تیسرے حصے سے لوح پیدا کی، لوح محفوظ کا طول زمین سے آسمان تک اور عرض مشرق سے مغرب تک ہے۔ لوح محفوظ کا قلم نور سے پیدا ہوا ہے، لوح محفوظ کے تمام حالات مرقوم ہے۔ چوتھے سے چاند پیدا فرمایا، پانچویں حصے سے آفتاب کو پیدا فرمایا۔ ریاض المذکرین میں ہے کہ آفتاب کی وسعت 14 لاکھ مرسخ ہے اور اس کو ہر روز عرش کے انوار میں سے نور اور حرارت عطا کی جاتی ہے۔ دوسرے روز حرارت سلب کر کے